اچھا سر، عمران خان کی ریاست مدینہ کے آپ وکیل رہے کہ عمران خان نے ریاست مدینہ کا نام لیا، اور مجھے بھی ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں. میں آج کہتا ہوں اور بار بار کہہ چکا ہوں، وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیں. اللہ بندے کو بدل دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے. لیکن آپ نے کیا سر ایسا دیکھا عمران خان میں؟ آپ کئی ملاقاتیں بھی اس پہ ہوئی کہ آپ نے ان کی وکالت کی کہ ریاست مدینہ کے لیے، اس کے لیے کہا کہ اس خلوص پہ نہ اس پہ شک کریں. سچا آدمی ہے، عمران خان دیانتدار آدمی ہے، مومن آدمی ہے. ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تو ہے نہیں جو اس نے بنانی تھی، جی سر. وہ تو لوگوں کے تعاون سے بننی تھی. لوگ جھوٹ چھوڑیں، زنا چھوڑیں، شراب چھوڑیں، جوا چھوڑیں، قتل چھوڑیں، لڑائیاں چھوڑیں. اس سے ریاست بنتی ہے، نہ کہ کوئی بلڈنگ ہے جو وہ کھڑی کر کے کہتا کہ یہ ریاست مدینہ. سر آپ کو یقین تھا کہ عمران خان آپ نے ملے، آپ پہلے بھی جانتے تھے، وہ آپ کو جانتا تھا، اور یقین تھا کہ عمران خان اتنی ہمت سے جیل کاٹ لے گا؟ یقین تھا، کیسے؟ 100% یقین تھا. کیسے؟ جو اس سے ملاقاتیں ہوئیں، اس کا عزم دیکھا، حوصلہ دیکھا، اس سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ کبھی ڈیل نہیں کرے گا. کب کوئی واقعہ، کوئی بات آپ کو یاد آتی ہو جو اس نے کی؟ اب جیسے وہ چاروں طرف سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی عمران خان سے؟ اس کی حکومت ٹوٹنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی تھی، لیکن مجھے ڈیٹ تو ابھی آپ نہیں، دل نہیں کرتا اڈیالہ جیل جا کے ملنے؟ نہیں، وہ تو ملنے ہی نہیں دیتے تو کیا آپ کے تو سارے جاننے والے ہیں. نہیں ملنے دیں گے. ویسے اگر ملنے دیں تو جائیں ضرور. ہاں، کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ جا کر اسے؟ کہوں گا شاباش، کمال کر دیا، تاریخ بدل دی تم نے. آپ خود سوچیں، اپنی عمر میں آپ کی تو لائن ہی ہے، جی. ایسی استقامت دیکھیے کسی میں؟ نہیں دیکھ. تو اللہ کے خوف اور یقین کے سوا کوئی یہ کر سکتا؟ نہیں. تو یہ کیا آپ کو کیسا لگتا ہے سر، جب ایک طرف کوئی اس کے سیتا وائٹ کیس بنا دیتا ہے، دوسری طرف عدت میں نکاح کیس جیسا کیس بنا دیتا ہے، تیسری طرف کوئی کہتا ہے یہ فتنہ ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ پلے بوائے ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ کیسا فیل ہوتا ہے سر یہ جو بندہ ریاست مدینہ کی بات کرے؟ یا علیہ السلام نے کہا، یا اللہ یہ لوگ جو ہے نا مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، تو ان سے تو میری جان چھوڑا. تو اللہ نے فرمایا، یحییٰ انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، میرا بیٹا بنا دیا، تو تجھے کہاں چھوڑیں گے؟ تو صبر کر بس. تو لوگوں کی زبانوں کو آپ بند نہیں کر سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام پہ کتنی بڑی تہمت لگی، شہید شاہد من اہلہا، بچے نے گواہی دی اسی کے زلیخا کے خاندان سے. حضرت مریم پہ کتنی بڑی تہمت لگی، یا مریم لک جیت شیئا فریا، تو بچے نے گواہی دی کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ نبی ہوں. اور میرے نبی کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے یہ زبان سے کہا کہ یا اللہ میں سب میں برابری کرتا ہوں، عائشہ کے بارے میں میری پکڑ نہ فرما، میری محبت اس سے زیادہ ہے. قانوناً سب میں برابری ہے، کوئی ذرا بھی اونچ نیچ نہیں. اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ انی لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی. اور ان پہ کتنی بڑی تہمت لگی، اور اس کی صفائی پر اللہ نے پیش کی خود، نہ وہاں دونوں جگہ بچے نے کی، یوسف علیہ السلام کے لیے بچہ، مریم علیہ السلام کے لیے بچہ، اور ہماری ماں کے لیے اللہ خود گواہ بن کے آیا. اور تفسیر کشاف ہے علامہ جار اللہ زمخشری کی، وہ کہتے ہیں ان 14 آیات میں جتنا اللہ غضبناک ہے پورے قرآن میں اور کسی جگہ بھی اتنا غضبناک نہیں.
تو آپ کیسے لوگوں کی زبانیں بند کر سکتے؟ واپسی نظر آتی ہے عمران خان کی جیل سے؟ پیوستر شجر سے امید بہار رکھ. مجھے تو یقین ہے کہ اللہ پاکستان کے حالات بدلے گا. اور کئی جو جانے کا کہتے میں کہتا ہوں نہ جاؤ، انشاءاللہ اللہ حالات بدلے گا. میرا اگلا سوال بھی یہ تھا، ایک تو یہ کہ جب پاکستان کے حالات بدلیں گے اس میں عمران خان کا کردار ہوگا، ایک تو یہ. دوسرا، آج کے پاکستان کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ملک جہاں وی پی این بھی غیر شرعی ہو گیا ہے؟ یہ ظلم و ظالم و مظلوم کی کہانی بہت پرانی ہے. پہلی کہانی یہی تھی، قابیل کے ظلم سے حابیل کی مظلومیت کی داستان شروع ہوئی اور آج تک چلی آ رہی ہے. اور اس کی پیک ہے حسین اور شمر. اور ہمیشہ ظلم مٹتا ہے اور مظلوم پنپتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا. دنیا میں سب سے بڑا جو اسلامی سلطنت کو تباہ کر کے گیا وہ مغل خاندان ہے، تاتاری، چنگیز خان. اور اس نے 22% دنیا کا علاقہ فتح کیا، آج تک کوئی نہیں کر سکا. اور کروڑوں اور مسلمانوں پر ہی اس کا نزلہ گرا، ذبح کر دی. اور اس کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کو تحقیق کر دیا. 20 لاکھ میں سے 15 لاکھ لوگ، بچے بچیاں ذبح کروا دی. اور کہنے لگا میں نے بغداد کا نشان مٹا دیا. آپ کو پتہ ہے ہلاکو کا کیپٹل کہاں تھا؟ نہیں پتا نا؟ نہیں. بغداد کا پتہ ہے کہاں ہے؟ جی عراق میں. جی. اس کا دعویٰ تھا میں نے بغداد کا نشان مٹا دیا. اللہ نے اس کا ایسا نشان مٹایا کہ آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیپٹل کہاں تھا. آذربائیجان میں تھا، مراغہ اس کے کیپٹل کا نام تھا. کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں. اور بغداد ہے، اور بغداد آباد. اور چنگیز خان نے قراقرم کا شہر آباد کیا منگولیا میں، دنیا کا سب سے بڑا شہر. اور دنیا پوری کے سب انجینئر آرٹسٹ اس نے ایک جنت بنا دی. اس وقت وہاں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک کچھوا بیٹھا ہوا ہے، اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے اور باقی سب صحرا ہے. ظلم نہیں چلتا، مظلوم چلتا ہے. تو یعنی آپ کو امید ہے کہ پاکستان، جب مسلمان کو نومید ہونا کفر ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. مجھے ابھی علیمہ خان بتا رہی تھی، ایک دن ان کا ٹیلی فون آیا کسی خبر کے اس کے حوالے سے، تو کہہ رہی تھی کہ میں نے عمران خان کو ایک دن کہا کہ اڈیالہ میں، ابھی کہتی ہیں کوئی 15-20 دن پہلے کی بات ہے، تو میں نے ان کو کہا، عمران خان کو کہا کہ یہ اس میں بھی مجھے لگتا ہے بڑی سزا دیں گے اور اندر ہی رہو گے اور لگتا ہے لمبا عرصہ اندر رہے، اور یہ ایلیمینیٹ کرنے کی بھی خبریں ہیں کہ تمہیں ختم کرنے کی. تو اس نے کہتے ہیں مجھے پیچھے مڑ کے کہا، کہتی ہے تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، تمہیں اللہ پہ توکل نہیں. تو میں بڑا حیران ہوا. میرے لیے تو خیر یہ بھی حیرانی ہے کہ عمران خان جس نے ساری عمر اس طرح کی لائف گزاری وہ جیل میں اس طرح گزارے. لیکن یہ تو اور زیادہ ہے کہ جو جس طرح وہ سیرت النبی پڑھ رہا ہے، جس طرح وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، جس طرح وہ توکل کی بات کرتا ہے. سر یہ جو عدت میں نکاح ہے اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ تو ان کی آج ہجری کون سی ہے؟ کون سی ہجری ہے جی؟ آج 1446 ہجری میں عدت کا کبھی کوئی کیس نہیں بنا. جھوٹ کے نہ پاؤں ہوتے ہیں نہ سر ہوتا ہے.
بھلا عدت بھی کوئی مقدمہ بن سکتا ہے جس میں صرف عورت کی گواہی چلتی اور کس کی گواہی نہیں چلتی؟ لیکن اب چونکہ اس کو جیل میں پھنسا کے رکھنا ہے، لہذا کوئی ایک کیس تو سچا بتائیں جو اس پہ ہوا ہو۔ توشہ خانہ تو شخان اس نے پیسے ادا کیے، ایک گھڑی جو آدمی پوری جائیداد شوکت خانم کے نام کر چکا ہو وہ ایک گھڑی پہ بک جائے گا، آپ خود سوچیں۔ سائفر کیا سائفر کیس، کون سا؟ سائفر کیس، جس میں ویسے ایک آپ کو بتاؤں، سائفر پہ الزام عمران خان پہ یہ تھا، سائفر کیس کے بعد سے وہ سائفر آیا تو، کہ ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچایا۔ اچھا اب گھڑی پہ 14 سال ہے، ملک کی سلامتی پہ 10 سال ہے۔ چھوڑیں اس کے سیاسی مضمون ہے۔ اچھا سر، کبھی کسی پراپرٹی ٹائکون نے کوئی گھر گفٹ تو نہیں کیا تھا؟ کیا؟ کسی بڑے بزنس مین نے کوئی گھر گفٹ تو نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ یہ تو میرا خیال ہے یہ جس میں بیٹھا ہوں یہ تو خود بنایا ہے۔ لتا رفیع کے گانے بڑے پسند رہے آپ کو، ابھی بھی کبھی گنگناتے ہیں؟ آ جاتے ہیں زبان پہ۔ کیسا مثلا کون کوئی؟ ویسے ہی اب تو خیر میں بھول گیا ہوں، لیکن 60 اور 70 71 تک تو میں ان تھا نا، مجھے اس کا شوق نہیں تھا ڈاکٹر بننے کا، میں سنگر بننا چاہتا تھا۔ تو میں نے پرائمری سے گانا شروع کیا تھا، 3ری جماعت سے، پھر سینٹرل ماڈل اسکول لاہور 60 کا سب سے